یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 525. This voice was delivered in Kingsley Jamaat Khana, London on the 24th of September 1979. Gurdiva Gur Chandruna Sacha Gur Deepak Dariya Gura bina tala mardo na khule tode bhare rehna bhandar ajana sari tera panth jhana vira mara धर्मी तरे जीवड़ा ना डरे शाजी. मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात थोड़ा जिंदा रहो. अल्लाह ओके ठीक है. मोमिनो पंजाबी गिनान है गुरते शमत का बनाया हुआ, लेकिन इतने अच्छे उसके बोल हैं कि मुझे याद आता है मेरे दादा जब ये गिनान बोलते थे तो रो पड़ते थे. 5-6 पाठ हैं इसके, लेकिन इंसान के जीवन की जो सबसे जरूरी और फाउंडेशन की चीज है वो इसके अंदर है, और वो ये है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होता. इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी माँ है. बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको संभालती है और माँ ही उसको सब सिखाती है, इस तरह बैठो, ऐसा खाओ, या कपड़े पहनो. पहला गुरु इंसान का उसकी माँ है. फिर उसको इल्म सीखने के लिए किसी उस्ताद टीचर के पास स्कूल में भेजते हैं. वो टीचर जितना जानता है उतना सिखाता है. अगर उससे ज्यादा सीखना है तो दूसरे टीचर के पास जाना चाहिए. अगर उस टीचर को भी कोई और कुछ सीखना है तो वो टीचर भी दूसरे बड़े टीचर के पास जाता है, लेकिन गुरु के बगैर कुछ नहीं. इस दुनिया के अंदर दीन की आप अगर अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं फरमाया है कि गुरु दीवा गुरु चांदना. जो गुरु है वो दीवा है. अंधेरे में हमको रास्ता दिखावे चीजें नजर आवे. गुरु की वजह से यानी बत्ती की वजह से हम चीजें देख सकते हैं. भले हमारी आंख में नूर है, लेकिन जो बत्ती ना होगी तो हमारी आंख का नूर कोई काम का नहीं. लेकिन हमको अपनी आंख का नूर भी चाहिए, क्योंकि अगर बत्ती होगी और आंख में लाइट ना होगी तो भी कुछ नहीं दिखेगा. आंख भी अच्छी होनी चाहिए और बत्ती भी चाहिए. गुरु जो है वो दीवा है, रोशनी है. सच्चा दीपक गुरु है, वो दरिया की तरह है. दरिया में क्या होता है, मैल निकाल के दरिया का पानी हमारे बदन को पाक कर देता है. इसी तरह से जो मुर्शिद है वो हमारे अंदर के जितने भी शक होते हैं उसको दूर करके हमें स्टेबल बना देता है. इल्म की रोशनी देता है तो हमें राइट रॉन्ग का पता लगता है.
اگر گرو نہ ہوئے تو ہم کوئی چیز خود بخود بہت مشکل سے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی چیزیں ہیں جو سیکھی جاتی ہیں۔ گر دیوا گر چاندنا سچا گر دیپک دریا، گرا بنا تالا مردوں نہ کھلے۔ گرو کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تالے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ نہیں کھلتا، اس پہ سیل لگی ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے، وہ جب کی ملتی ہے تو پرابلم سالو ہوتی ہے۔ توڑے بھرے رہن بھنڈار، اندر خزانے بھرے ہوتے ہیں، مگر دروازے کی جو چابی ہے وہ گرو کے پاس ہوتی ہے۔ گرو بتاتا ہے ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اگر مرشد نہ ہوئے تو یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ اجیانا ساری تیرا پنتھ گھنا، ہم کو تانا مارتے ہیں پیر کے، ابھی بھی تو سمجھا نہیں کہ تیرا راستہ تو بہت لمبا ہے۔ اجیانا ساری تیرا پنتھ گھنا، میرا مارا دھرمی کرے جیوڑا نہ ڈرے شاہ جی۔ اے مولا، لوگوں کو ڈر نہیں، آخرت کا خیال نہیں، ان کے انجام کی پرواہ نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دھرم کا مطلب ڈیوٹی۔ سنسکرت زبان کے اندر جو دھرم ہے اس کا مطلب ہے ڈیوٹی، اور دین کو پنتھ کہتے ہیں۔ تو مرشد کے بغیر ہماری زندگی نکمی ہے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے مشہور فلاسفر ہوئے، کوی ہوئے، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ حافظ اور سعدی ان دونوں کے شعر بولا کرتے تھے مولا۔ شیخ سعدی نے گھر کے اندر ایک نوکرانی خریدی۔ اس زمانے کے اندر نوکر خریدے جاتے تھے اور بیچے بھی جاتے تھے۔ ایک لوڑی خریدی، شام ہوئی تو اس کو کہا بتی جلاؤ۔ وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سوئچ آن کیا اور بتی ہو گئی۔ اس کے اندر کاٹن کی واٹ لگا کے تیل ڈال کے بتی جلانی چاہیے۔ میچ باکسز نہیں تھے، چکماک کے 2 پتھروں کو رگڑ کے اس میں سے چنگاری نکلتی تھی۔ سوکھی گھاس یا کپڑے کو رکھ کے اس میں آگ لگاتے تھے، تب جا کے بتی جلے۔ محنت کا کام تھا۔ اس نے بڑی محنت کی، اندھیرا ہو گیا۔ شیخ سعدی لکھنا چاہتے تھے، لکھ نہ سکے، بہت بگڑے۔ دیکھتے رہے تو اس کو بتی جلانا نہ آیا۔ اس کو پوچھا کہ تو نے ابھی تک سیکھا نہیں بتی جلانا؟ تو نظر نیچی کر کے کہنے لگی ہمارے گاؤں میں بتی نہیں ہے۔ یعنی اس کو اس کے ماتا پتا نے کبھی سکھایا نہیں کہ بتی کس طرح جلائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر سے جب بتی انہوں نے خود جلا لی تو کہتے ہیں پے علم چوں شمع باعث گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ جس طرح سے شمع جلتی ہے، یعنی بتی جلتی ہے اور اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اسی طرح سے کسی بھی چیز کا جاننا وہ علم ہے۔ علم کے بغیر تو انسان خدا کو بھی نہیں جان سکتا۔ جس طرح شمع جلتی ہے، بتی جلتی ہے اور اس کی روشنی کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے، سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو خدا کی بھی شناخت بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمیں بتی چاہیے لیکن آنکھ کا نور بھی ساتھ چاہیے۔ اگر بتی ہے مگر دل میں نور نہیں آنکھ کے اندر تو بھی انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ بتی تو خیر مرشد ہوا، جیسا کہ ہم نے گنن کا پاٹ سنا۔ آنکھ کی روشنی ہمارا ایمان ہے، ہم جس کو شناخت کہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں حضرت امام کی شناخت نہیں تو وہ سچا مرشد ہونے پر بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم کو اس کے مرشدی کا، اس کے گرو پن کا، اس کی امامت کا جو نور ہے، ہم کو اس میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے نور میں اگر ہم کو کوئی چیز کا پتہ لگانا ہے
تو ہماری آنکھوں کے اندر نور پیدا ہونا چاہیے، اور وہ نور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں۔ کتنی اچھی دلیل دی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوئیں گے۔ تو کیا ایک عابد نیک انسان دنیا میں کسی ایکسیڈنٹ سے اندھا ہو جائے تو کیا آخرت میں وہ اندھا ہوگا؟ یہ مطلب نہیں۔ ان آنکھوں کا ذکر اللہ نہیں کر رہا، انتر کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اندھے ہوئیں گے، یعنی انہوں نے اللہ کے نور کی شناخت نہیں کی، تو آخرت کے اندر بھی وہ اندھے ہی رہیں گے۔ ظاہر کی آنکھوں کی بات نہیں۔ دنیا میں بہت سے اندھے ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، 4-5 سال پہلے ایجپٹ کے اندر گزر گیا، ڈاکٹر طاہ حسین، ورلڈ فیمس انٹرنیشنل فگر آدمی تھا، وہ اندھا تھا، اور وہ کیرو کی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا، پروفیسر آف اسلامک ہسٹری، اندھا، آنکھوں سے، جنم سے اندھا، مگر اس نے اپنے اس ہینڈی کیپ کو کس طرح پورا کیا؟ بریل سے علم سیکھا، لوگوں سے سن سن کے سیکھا، ریکارڈز منگائے، ٹیپیں منگائی، ان میں سے پڑھ پڑھ کے لوگ اس کو سنائے، اور وہ سن سن کے اپنے علم کو اس نے نبھایا، اور بہت اچھا پروفیسر ہوا۔ اس نے 40 کتابیں لکھوائی۔ دنیا کے اندر جو ظاہر کی آنکھوں کے اندر آدمی ہوتے ہیں، ان میں تو بڑے بڑے عالم فاضل اور بھگت بھی ہوئے، مگر یہاں اللہ جو ذکر کرتا ہے تو وہ اندر کی آنکھوں کا، جو ہمارے انتر کے اندر آنکھیں ہیں، جس کو ہم شناخت کی آنکھ سمجھتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ کوئی گرمی کے کارن سے، بڑھاپے کے کارن سے، کوئی اور وجہ سے ہماری یہ آنکھیں دکھیں، آنکھیں خراب ہو جائیں تو علاج کرنے سے اچھی ہو جاتی ہیں، مگر جب اندر کی آنکھ بگڑ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی دوا سے اچھی نہیں ہوتی۔ آنکھیں اندھی علاج کرے تو چنگی ہوے جان، پر جس کا سینہ اندھا علاج نہیں، جو پھر کراوے لقمان۔ ظاہر کی آنکھیں فرمایا اگر اندھی ہو جائیں، علاج کرنے سے جیو کو سکھ ملتا ہے، لیکن جس کا سینہ اندھا ہو گیا تو لقمان حکیم بھی واپس آئیں گے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ اندر کی آنکھوں کی بات ہے۔ 8 برس کی عمر میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جب امامت کی گدی پہ بیٹھے تو مولا کے اس زمانے کے آپ فرمان پڑھو تو آپ کو عجائبی لگے گی، 8 برس کا لڑکا کیسے فرمان کر رہا ہے۔ امام فرمایا دنیا کے اندر میں علی کا نور ہوں، ہماری کرامت اور ہماری قوت ظاہر کے اندر ان کو نظر آتی ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہم کو جانتے اور شناخت رکھتے ہیں، ان کو ہماری ظاہر کرامتیں، قوتیں بہت دکھیں گی، مگر جو ادھورے ہیں، جن کی اندر کی آنکھیں ایمان سے روشن نہیں ہوئی، وہ ہماری کرامت کو دیکھیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک اندھے آدمی کے سامنے آپ کوئی لال رنگ کا کپڑا لے کے کہو یہ لال ہے، اس کو کیا پتا کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو اس کی روشنی سے، یعنی ہمارے انتکرن کے اندر، ہمارے ضمیر میں شناخت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم مرشد کو دیکھتے ہیں ہمارے دل کو سکھ سنتوش پیدا ہوتا ہے۔
مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ ہر زمانے کے اندر اپنے نور کی روشنی دنیا میں پھیلاتے رہے. جو اس کو جانتے ہیں وہ اس کے تمام کرشمے، کرامتیں، معجزے جگہ جگہ دیکھتے ہیں. جو اس کو نہیں جانتے اس کے لیے وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں. 1934 میں دسمبر کا مہینہ آل مسلم پارٹی جتنی بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی گروپس تھے، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان سب نے مل کے ایک کانفرنس بلائی، آل مسلم پارٹیز کانفرنس. ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے. دلی کے عربک کالج کے سامنے بڑے میدان کے اندر شامیانہ باندھا گیا. 29, 30 اور 31 دسمبر کو یہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس کی جو چیئرمین شپ تھی مولانا سلطان محمد شاہ کو انہوں نے عرض کر کے دی. میں چھوٹا تھا، 15 برس کا. میں اسکاؤٹس میں تھا، اس وقت ڈیوٹی پہ تھا. اس وقت ہندوستان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب موجود تھے. ڈاکٹر اقبال مرحوم تھے، شوکت علی محمد علی تھے، سر ذوالفقار علی تھے، سر سکندر حیات تھے، محسن الملک وہاں تھے، قائد اعظم جینا بھی تھے، حسن بن نظامی جو تھے، حسن نظامی وہ بھی تھے. ایسے تو کتنے نام ابھی یاد آئیں گے تو منہ پہ آ جائیں گے. سب جتنے بھی لیڈرز تھے سب موجود تھے. 40,000 مسلمان اکٹھا ہوا شامیانے میں. ایک اس کی پکچر نور مبین کے اندر چھپی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ چلے آتے ہیں اور آگے ایک مسلم والنٹیئر ننگی تلوار لیے آگے آگے چل رہا ہے. یہ ایک پکچر اس وقت کی نور مبین میں ہے. نور مبین کا فرسٹ ایڈیشن جو 1936 میں نکلا. امام جب آ کے بیٹھے کرسی کے اوپر تو ڈاکٹر اقبال نے کھڑے ہو کے مولا کو جو ویلکم کا صفات نامہ پیش کیا، ویلکم کرتے ہیں، اور پروپوز کیا کہ بھائی ہم نامدار کو چیئر دیتے ہیں اور آپ مہربانی کر کے قبول کرو، یہ ایک پرتھا ہے. تو اس وقت جب کھڑا ہوا تو صاحب کو دیکھ کے لوگوں کو کہتا ہے، ایسا انگلی سے اشارہ کرتا ہے، آرا کے خاطرہ بنظر کیمیا کنند، آرا کے خاطرہ بنظر کیمیا کنند، سگرا ولی کنند مدھسرا ہما کنند. جو فارسی سمجھتے ہیں ان کے رنگاتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 دفعہ پکار کے ریپیٹ کر کے بولتا رہا اور لوگوں کے اندر اللہ اکبر کے نعرے شروع ہوئے اور لوگ سر جھومتے تھے. کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ خاک کو کیمیا بناتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ خاک کو کیمیا بناتے ہیں. مدس جو ہے مکھی ہے اس کو ہما بناتے ہیں اور کتے کو ولی بنا دیتے ہیں. آرا کے خاک دا بنظر کیمیا کنن، نگاہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو خاک کیمیا بن جاتی ہے. مکھی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہما بن جاتا ہے اور کتے کو دیکھتے ہیں تو وہ ولی بن جاتا ہے. کسی اسماعیلی مومن کے منہ سے بھی اپنے امام کے لیے یہ تعریف نکلنی مشکل ہے سوا کہ وہ سمجھتا ہو، لیکن ڈاکٹر اقبال کے منہ سے اور 3 دفعہ ریپیٹ کر کے کیا جوش تھا اس وقت. مسلمانوں کے نعرے بند نہیں ہوتے تھے. خیر میں ساری حقیقت تو نہیں بیان کروں ابھی، اس وقت کا کتاب ہوں تو یہ میرا ایک کلا کسی میں نکل جائے. دوسرے دن منڈپ میں
पंजाब जमात को दीदार देने के लिए मौला पधारे 5-6 हज़ार इस्माइली बैठे थे। हुजूर के अंदर हाथ बांधे सफदली मिशनरी खड़ा है, माँ बाप जब आके बैठा दुआ सीख फरमाई तो जमात को देख के माँ बाप हंसा, चुप, कोई बात नहीं करे, फरमान की नहीं करे, दुआ सीखने चुका। फिर बैठ के ना तो जमात को देखने लगे, हंसे और देखे। सफदली मिशनरी की तरफ जब निगाह पहुंची तो कहते हैं मौला यही कल रात को मुसलमान आप पर बहुत फिदा थे। माँ बाप बहुत खुश हुआ। अलबत् सफदली तुम्हें मालूम है ये मेरे नाना की उम्मत है। मुसलमान कौन है? मेरे नाना की उम्मत है, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूं? भले वो मुझे नहीं जानते मगर मेरे नाना की उम्मत है, मैं छोड़ नहीं सकता। सफदली ऐसा उंगली करके हाथ फिरा के माँ बाप फरमाया, तुम लोग मुझे जिस नजर से देखते हो वो लोग मुझे उस नजर से नहीं देखते, और मैं भी तुमको जिस नजर से देखता हूं उस नजर से मैं उनको नहीं देखता। फर्क समझे? ये जो पुरानी हमारी मजहब की, हमारी जमात की जो हिस्ट्री है, ये जो जूनी चीजें हैं, ये जो मैं आपको कह रहा हूं वो लिखा नहीं गया। अब इंशाल्लाह मैं लिख रहा हूं। उम्र बड़ी हो रही मेरी, कब हमेशा की मुसाफरी पे चला जाऊं मालूम नहीं, मगर ये वो चीजें हैं कि जो जमात को कन्वे करनी चाहिए। मोमिनो, इन चीजों को देख के सुन के हमारा ईमान मजबूत होता है, बड़ा होता है। इमाम फरमाते हैं कि सफदली ये लोग, ये मुसलमान मेरे नाना की उम्मत हैं। जब सलवात पढ़ते हैं, जिसको दुरूद कहते हैं ये लोग, दुरूद का मतलब सलवात। अगर इमाम फरमाया ये लोग जब दुरूद पढ़ते हैं तो वो दुरूद मेरे पर आता है, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह की आल हूं, मैं इमाम हूं, मगर उनको पता नहीं। मैं उनको छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे नाना की उम्मत है। लेकिन तुम लोग मुझे जिस नजर से देखते हो वो नहीं देखते। नूर तो है मगर आंखें अंधी हैं। यही मैं कह रहा था ना कि बत्ती हो गए लेकिन आंखें अंधी हो गए तो कुछ नहीं दिखता, और आंखें बहुत अच्छी हैं लेकिन बत्ती नहीं तो भी कुछ नहीं दिखता। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं सूफी मजहब वाले जिनकी अंदर की आंखें बड़ी अच्छी हैं मगर मुर्शिद नहीं। हज़रत इमाम की अभी तक उनको शनाख्त नहीं हुई, उनके ऐसे नसीब नहीं बने कि इमाम उनके नजदीक तक जावे या वो इमाम के नजदीक आ सके। वो नजर चाहिए, और वो नजर आती है जब इमाम की रहमत होती है। हमारे जब आमाल अच्छे हो जाते हैं, हमारा ईमान जब एक खास लेवल पर पहुंच जाता है तो दीनदारों खुदा तो सब कुछ जानता है ना, फिर वो हमारे लिए बंदोबस्त करता है कि हमको उसके नूर की शनाख्त मिले। फरीदुद्दीन अत्तार नाम का एक बड़ा सूफी मनुष्य हुआ, आप मुसलमान भी उसको बहुत जानते हैं। इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने के नजदीक हुआ। ईरान में बड़ा आबिद इंसान था, नेक था, पारसा था। दुनिया के कोई भी मजहब का आदमी जब नेक बनता है, अच्छा बन जाता है, तो खुदा उसके लिए दूसरी हिदायत के लिए बंदोबस्त करता है। एक इस्माइली मिशनरी को, जूनियर मिशनरी को, हमारे एक चीफ मिशनरी अब्दुल मलिक अत्ताश, उसने इसको भेजा कि जाओ फलाने शहर में फलानी जगह पे एक अत्तार है। अत्तार कहते हैं कि जो गांधी जिस तरह हमको कहते हैं, गुजराती में गांधी कहते हैं ना,
جڑی بوٹی بیچے, دوا وغیرہ بیچے, شربت بیچے, یہ عطار, اس کو جا کے رستے پہ لگاؤ, وہ تیار ہو گیا ہے. عبد الملک عطاش حسن بن صبا کا استاد تھا. حسن بن صبا کو اسماعیلی مذہب میں لانے والا, ٹریننگ دینے والا یہ عبد الملک عطاش تھا, چیف مشنری. اس نے اپنے مشنری اسٹوڈنٹس میں سے ایک کو بھیجا. آیا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے, یہ جو جونیئر اسٹوڈنٹ مشنری تھا وہ بھی کچھ کم نہ تھا. عطار کی دکان پہ آیا. فرید الدین کئی سالوں سے صوفی مذہب کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے دل میں جوش تھا. پھل ابھی پکتا ہے تو مالی توڑ لیتا ہے نا, اس کو جھاڑتے رہنے نہیں دیتا. یہاں توڑ لینے سے مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو اپنے نور کی ہدایت دلواتا ہے, اس کو پھر دنیا میں سے ہٹا لیتا ہے. یہ اپنا اسماعیلی مشنری اس کی دکان پہ گیا تو اس وقت وہ لکڑی کے ہتھوڑے سے چمڑے کے 2 شیٹ کے اندر چاندی رکھ کے تو کوٹ رہا تھا. آپ نے بہت دفعہ پان کے اندر چاندی کے ورق ڈال کے کھاتے ہیں نا, دیکھا ہوگا, کھائے بھی ہوں گے. سکری سیرے کے اوپر بہت دفعہ چاندی کے ورق لوگ لگاتے ہیں. یورپ کی سائڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ایسٹرن سائڈ میں بہت ہیں. چاندی کے ورق جو ہیں وہ ہارٹ کو مضبوط کرتے ہیں, ہارٹ کی پلپیٹیشن نہیں ہوتی اس کے کھانے سے, ہوڑ تو بند ہو جاتی ہے. بڑی اچھی چیز ہے. یہ آکسائڈ ہے, سلور آکسائڈ. تو وہ کیا کرتے ہیں, چاندی کا تھوڑا سا ایک ایسا سمجھو کہ 10 پینی کا سکہ ہے روپے کی سائز کا, اتنا ٹکڑا کاٹ کے چاندی کا پتلا سا, اس کو پہلے لوکھنڈ کے ہتھوڑے سے ایرن کے اوپر پوٹ 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 کے پتلا شیٹ بنا لیتے ہیں. پھر اس کو چمڑے کے 2 شیٹ کے اندر رکھ کے لکڑے کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتے ہیں. کوٹتے ہیں, اتنا کوٹتے ہیں, اتنا کوٹتے ہیں کہ ہوا سے جب پھونک مارو تو اڑ جائے, ایسا انگلی پہ لگاؤ تو ساتھ چپک جائے, اتنا باریک ہو جاتا ہے فلم کی طرح. یہ دواؤں میں کام آتا ہے. فرید الدین عطار صوفی تھا, کئی برسوں سے وہ صوفی مذہب میں تھا. وہ ہتھوڑا مار رہا تھا تو ہتھوڑا مارنے سے جو ریدم پیدا ہوتا تھا, یہ بہت دفعہ یہ گھڑیال کا پینڈولم چلتا ہے, ٹک 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 ٹک, ایک ریدم پیدا ہو جاتا ہے. ایسا ہتھوڑا ایک طریقی اسپیڈ سے وہ مار رہا تھا کودتے کودتے. اس میں سے جو ریدم پیدا ہوا آواز میں, اس کے اندر یہ اپنا بول جو کچھ بھی اس نے مرشد سے کوئی اسم اعظم جو کچھ لیا تھا, اللہ کا کوئی بھی نام, اس میں وہ جاپ شروع کیا. ہتھوڑے کی چوٹ پڑ رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر اس کے اندر جاپ کر رہا ہے اسی اسپیڈ کے اوپر. اور ایسی مستی میں تھا, ایسی مستی میں تھا کہ وہ ورق پوچھتے پوچھتے اڑ گیا, برباد ہو گیا, مگر اس کو پرواہ نہیں تھی, اس کی اپنی اس مستی میں لگ گیا تھا. باہر آ کے اس نے بہت پکار کی, کہ ہمارے اسماعیلی مشنری نے بہت پکار کی, مگر وہ سنتا ہی نہیں, کیونکہ وہ دنیاوی حالت میں تھا ہی نہیں. وہ تو اپنی اس ذکر کی مستی کے اندر تھوڑا مار رہا تھا, اس کے ردم کے اندر وہ چاندی انت قبل مر جاؤ, تمہاری موت آوے اس کے پہلے خود اپنی مرضی سے مرو. یہ سب آیتیں قرآن میں ہیں, مگر اس کے اندر کے جو بھید اور فلسفی ہے وہ اسماعیلیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا. موتو انت قبل موتو, تمہاری موت آوے اس سے پہلے تم مرو, یعنی مرنا سیکھو. اس آیت کے اوپر پیروں نے ایک جنان کا پاک بولا. ستگور کہہ رہے جھوٹا مرنا تو سب جگ مرے, پر سچا نہ مرے کوئی,
नाने जे मरे इस बहुड़ना मरना हो भाई बहुड़ना मरना हो सारी दुनिया मरती है, मर्जी नहीं होती तो भी मरती है। और सच बात तो यह है कि किसी की मर्जी नहीं होती मरने की, मगर मरते, ये झूठा मरना है। सतगुरु कह रहे झूठा मरना तो सब कुछ मरेंगे। जो मौत आती है कि भाई हाथ बंद हो गया उठा के दफन कर रहा है, ये तो झूठा मरना है। सच्चा मरना सीखो, अचानक मरे कोई। अभी सच्चा मरना कौन सा है कि गुरु के ज्ञान से मरा जाता है। मरने का एक और मतलब भी है, हम किसी को बहुत प्यार करें ना तो कहते हैं मैं तेरे से मरता हूं। उसका मतलब ये है कि तू मुझको मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। तो मुर्शिद के सामने भी हमारा यही मरना है कि हम मौला को इतना चाहते हैं कि हम उससे मरते हैं, मतलब कि हम अपनी जान देने को तैयार हैं उसको राजी करने के लिए। ये सच्चा मरना है। इसके मुंह से जब निकला कि मैं इधर मर जाऊंगा तो हथौड़ा छोड़ दिया, आ गया बाहर, हंस के कहता है सचमुच तुम मर जाओगे? अभी तो चैलेंज हो गया। कहता हाँ मर जाऊंगा। तो बस मैं कुछ नहीं देता, मुझे मर के बता। तो आप अंदर चला गया। इसने सोचा अब क्या करूं, मुंह से एक चीज निकल गई। चादर जो कंधे पे थी वो चादर उठाई, जमीन के ऊपर रस्ते में सो गया, चादर ओढ़ ली। फरीदुद्दीन अत्तार अंदर गया और इसको देखता रहा कि चादर ओढ़ के सो गया। इसने फिर हथौड़ा उठाया, पूछना शुरू किया, मगर दिल न लगा। जब बहुत देर हो गई तो आवाज दी, अच्छा बाबा उठो, ये एक पैसा लो, जाओ कुछ खा पी लो। तो वो उठा नहीं, जोर से पुकारा, 2-3 दफा पुकारा, बाहर उठ के आया, कहता अच्छा जाओ उठो, तब तुमको खाना खिलाते हैं। तो नहीं उठा, लोग जमा हो गए। नीचे आके चादर उठाई, कहता उठो। क्या उठे? वो मर चुका था। इसने हथौड़े से अपना माथा खींचना शुरू किया। पछतावे में, पश्चिमानी में इतना रिपेंट हुआ है। खुदा ने मेरे पास गुरु भेजा और मैं बेवकूफ उस मुर्शिद को हाथ से घुमा बैठा। अपनी मर्जी से इंसान जब चाहे मर जाए। दुकान खुली छोड़ दी, इसी तरह से चला गया। तो ये मैंने क्या किया? दुनिया में रहना अब पसंद भी नहीं। अगर आपघात करना इस्लाम में रजा होती तो शायद वो आपघात कर लेता, खुदकुशी करता। इस्लाम में हराम है। चला गया, 13 साल जंगलों में घूमता रहा। फिर जाके इसको मुर्शिद मिला। वो लंबी स्टोरी हो जाती है। मुझे कहना यह था मोमिनों कि इंसान कोई भी दुनिया के मजहब है, खुदा तो सबका है। यूं ना समझना कि खुदा सिर्फ इस्माइलियों का है। जैसे इजराइली लोग ये समझते हैं कि 2 खुदा हैं, एक स्पेशल खुदा इजराइली के लिए, ज्यूज के लिए, और जो दूसरे लोगों का खुदा जुदा है। हम ऐसा नहीं मानते। हमारा मौला जो है वो सारे जहान का मौला है। हिंदू मुसलमान सब उसी के बंदे हैं। वो भी उसके बंदे हैं कि जो खुदा को नहीं मानते और नास्तिक हैं, वो भी उसके बंदे हैं। तो दुनिया के कोई भी मजहब वाला, जब कोई आदमी इबादत बंदगी से अपने मजहब के हिसाब से जब वो नेक बन जाता है, उसकी जिंदगी पाक साफ हो जाती है, वो इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो फिर मौला उसको किसी आदमी की मारिफत से अपनी शनाख्त देता है, उसको खींच लेता।
لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جس دنیا کے اندر حضرت امام کے نور کی شناخت کیے بغیر کوئی بھی آدمی پناہ فی اللہ نہیں ہوگا. اصل میں واصل کوئی نہیں ہوئے گا جب تک کہ اس کو جومے کے امام کا جو نور ہے اس کی شناخت نہیں ہوگی. وہ شناخت ان آنکھوں سے نہیں ہوتی، اندر کی آنکھ سے ہوتی. میں اپنی آواز میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں وہ تمام باتیں جنانوں میں سے فرمانوں میں سے نکلی ہوئی ہیں، لیکن ہر ایک ایک سینٹینس بولوں اور میں پاٹ بولتا رہوں تو پھر آواز کی جو لنک ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. مگر یہ بات بھی کہ جب تک جومے کے امام کا جو نور ہے اس کی شناخت نہیں ہوگی تب تک اس آدمی کو اصل مقام نہیں ملے گا، مر کے واپس آنا پڑے. ہندو میں سے، مسلمان میں سے، کوئی بھی مذہب میں سے، وہ مر کے واپس اس کو آ کے امام کی شناخت کیے بغیر دوسری باری ہے ہی نہیں. یہ ایک ہی چھوٹا سا ہول ہے کہ جس میں سے اس کو پسار ہو کے اس خدا کے نور میں شامل ہو جاتا ہے. اس پائپ کو اسماعیلی مذہب کہتے ہیں. گرے والا اور پائے نہیں ہے کرن کو، یہ ہے کرن کی باری والا اور پائے نہیں ہے کرن کو. ترنے کا، پار اترنے کا، سالویشن کا فرماتے ہیں کہ اور کوئی اپائے نہیں، کوئی رستہ نہیں. یہ مذہب تک پنتھ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. چوٹ نہ لاگے اس تن تن کو، چوٹ نہ لاگے اس تن تن کو تو جمڑا رہا جگما رے والا دھن رے جو دن سنت اور پائے نہیں ترن کو، تمہارے چھوٹنے کا کوئی رستہ نہیں. یہ اسماعیلی مذہب کے سوا، یعنی وہ مذہب کیا ہے؟ حضرت امام کی شناخت. یہ ترن کی باری چوٹ نہ لاگے اس سنسن کو. چوٹ کا مطلب دکھ، حیرانی. اس سنت کو، سنت یعنی مومن، اس مومن کو دکھ نہیں ہوگا کسی بھی طریقے کا. یہاں تک کہ جو جمڑا ہے جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں وہ بھی جھک مارتا ہے، اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، مومن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا. مومن اجازت دے لے اس کو ملک الموت کو کہ ہاں میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، تو ملک الموت ہاتھ ڈالے اس کی جان قبض کرنے کے لیے. نہیں تو ملک الموت کھڑا رہتا ہے، کہتا ہے پیغام آیا ہے چلو گے. مومن کہے ہاں چلتا ہوں تو وہ لے جائے گا. کبھی مومن کہے واپس جاؤ تو واپس چلے جاتا ہے. یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے. میرے دوستوں میں ایک عظیم دوست تھا، اس کا نام میجر عبداللہ جعفر لکھپت. بامبے والنٹیئر کور کا کیپٹن تھا، پھر میجر بن گیا. دبلا پتلا، ڈارک کلر کا آدمی، لمبا قد اس کا. غریبی ایسی کہ 3 دن کھانے کو نہ ملے، لیکن بڑا وقت والا آدمی. افریقہ کے اندر لکھپتی 46 میں میرے ساتھ آیا بوٹ کے اندر ڈائمنڈ جبلی دیکھنے کے لیے. 1940 سے آغا خان لیجین کی استھاپنا ہوئی بامبے میں. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری نظر میں جنہوں نے لکھپتی کی ملاقات کی ہوئی ہے.
ڈاکٹر عبداللہ آشم جان جی سامنے کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس کو خیال ہوگا یہ ہمارے ریشم والا ہے، ان کو خیال ہوگا، اور بھی ہوں گے۔ میجر لکھپتی شاعر تھا، کوی تھا، اس کی کویتاؤں تو بہت مشہور ہیں۔ مولا کے گھر کا عاشق تھا، عاشق۔ میں نے کہا کہ غریبی اس کی اتنی تھی کہ 3 دن فاقے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ پرنس علی خان نامدار نے 10,000 روپے کا چیک لکھ کے اس کو خیال نہ ہوا، اس طریقے سے اس کے کھیسے میں ڈال دیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ روز گھر پہ جا کے ہر روز صبح جلدی سویرے اٹھ کے اپنی یونیفارم کو خود آئرن کرتا تھا، پریس کرتا تھا، روز ڈیلی یونیفارم تھی۔ تو دوسرے دن جا کے یونیفارم کو پریس کرنے لگا تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، کھیسے میں سے نکالا کاغذ تو دیکھا 10,000 روپے کا چیک نیچے علی خان کی سائن تھی۔ بہت ہنسا، واپس لے کے بنگلے گیا اور ایک کویتا بول کے جو پرنس صاحب کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ ظاہر کی دولت مجھے نہیں چاہیے سرکار، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ لکھپتی بیمار پڑا، اس نے تھوڑے دن پہلے ایک کویتا، ایک شاعری لکھی تھی، پوئٹری، کہتا ہے اے ملک الموت میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، میں جب تک اپنے محبوب کی ڈائمنڈ جبلی نہ دیکھ لوں میرے پاس مت آنا۔ یہ کچھ کویتا لکھی تو اس کے 15-20 دن کے بعد یہ بیمار پڑا، اور ایسا بیمار پڑا کہ بستر کے ساتھ لگ گیا، بیماری لمبی ہو گئی۔ حضرت امام ابھی آئے نہیں تھے سلطان محمد شاہ وہاں، لیکن 1-1.5 مہینہ باقی تھا ہم کے آنے میں، اور 5 مہینے سرکار کا پروگرام، اس کے بعد دامن جبلی کی سلاویدی ہو گئے، دھوم دھام سے تیاریاں شروع۔ لکھپتی بیچارہ بیمار ہے، بہت سے اسماعیلی ڈاکٹر اس کی دوا دارو کر رہے تھے، ٹرن بائی ٹرن آتے تھے، دیکھتے تھے، والنٹیئر جاتے تھے، مفتی عملیہ جاتے تھے، جماعت کا وہ محبوب تھا، جماعت اس کو بہت پیار کرتی تھی لکھپتی کو۔ ایک رات اس کی حالت خراب ہو گئی، رات کے 12 بجے ڈومری کے تھوڑی پیچھے الو پارو کی بلڈنگ کے اندر رہتا تھا، 3rd فلور پہ۔ رات کے 12 بجے کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی، ڈاکٹر نصیبداری سے الجھی تھا، ڈاکٹر نے سر ہلا دیا کہ معاملہ ابھی ختم۔ گھر والے تو رونے پیٹنے لگے، باہر چلے گئے، لیکن یار دوست بھی جو بیٹھے تھے ان کی بھی دل ناراض ہو گئے۔ بس کچھ 5 منٹ ہم ایسی غمگینی میں بیٹھے تھے کہ جیسے وہ سچ مچ مر گیا ہے، ایسی حالت ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد اس کی ایک آنکھ پڑتی، ڈاکٹر جلدی اٹھا، نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ لگایا تو ہنسنے لگا، مگر ادھر یہ آنکھ کھولی، اس نے موومنٹ شروع ہوئی، ڈاکٹر کو خوشی ہوئی کہ ابھی جان بچ گئی، مگر نیچے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ پتا لگا کہ نیچے 2nd فلور کے اوپر ایک اور آدمی تھا، اس کا نام عبداللہ جعفر، اس کا نام بھی عبداللہ جعفر، کیونکہ یہ لکھپتی کے نام سے مشہور تھا، اس کا اگلا نام مجھے پتا نہیں، وہ گزر گیا۔ خیر اس کو دفن کر دیا۔ لکھپتی اچھا ہوا، طاقت ابھی تک مجھے آئی نہیں۔ ہم کچھ دوست اس کو ملنے گئے، ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کہتے تم کو پتا؟ وہ آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا کہ یہی کچھی بولتا تھا، یہ عبداللہ جعفر آؤں نہ وہ نیچے والوں ون ون، اور حقیقت کے اندر وہ عبداللہ جعفر کو چھوڑ کے دوسرے عبداللہ جعفر کو لے گیا۔ چوٹ نہ لگے اس سن تن کو تو جمرا رہیا جھٹ ماری رے والا ہے۔ ممینو اسماعیلی مذہب کو پاؤ، اسماعیلی مذہب کو پاؤ، سیکھو۔
اسماعیلی مذہب یہ نہیں ہاتھ میں تسبیح لے کے اور ہم سجدہ کریں اور 3 وقت کی دعا پڑھ دی، جماعت کھانے میں آئے، دعا تسبیح نکالی اور جھوڑا کھایا، گھر چلے گئے، بس آپ سمجھتے ہیں اسماعیلی مذہب آیا؟ اسماعیلی مذہب کے سائنس سے نہیں آیا۔ اسماعیلی مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے، پیغمبروں کا دین ہے یہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا، یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ گٹھڑی باندھ کے ہم قبضے میں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسماعیلی مذہب ہے۔ مگر تم نے کبھی گٹھڑی کھول کے دیکھا؟ اندر نہیں کھولا، گٹھڑی کھولی ہی نہیں، البتہ گٹھڑی لے کے بیٹھے ضرور ہیں، حضرت امام کی بیعت کر کے اسماعیلی مذہب میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے گٹھڑی کھول کے ابھی تک اس کے اندر دیکھا نہیں کہ کیا ہے، کیا بھیا جو اندھے مانیا نہیں، قصور اس کا ہوگا۔ فرید الدین عطار 13 سال اس کے بعد گھومتا رہا یہ جاننے کے لیے کہ انسان اپنی مرضی سے خود کیسے مر جائے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ مولا نے بیت الخیال کے فرمانوں میں ایک دفعہ فرمان کیا کہ تم عبادت میں اس طرح بیٹھو کہ جیسے مردے ہو گیا، مر گئے۔ مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مومنوں؟ مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیو کا تعلق اس بدن سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی کو موت کہتے ہیں نا، کہ وہ آدمی کھانا پینا چلنا ہلنا پھرنا دنیا کی کوئی چیز کے لائق نہیں رہتا، یہ موت، اس کو ہم فزیکل موت کہتے ہیں۔ لیکن جو موت ہے حقیقت میں تو وہ یہی ہے کہ جس طرح بدن اس دنیا کے کام کاج کے لائق نہیں رہتا، اسی طرح سے جو جیو ہے وہ اس دنیا کے کام کاج سے موہ ممتا مایا گرید وغیرہ سے چھوٹ کے ڈیٹیچ ہو جائے، کھاؤ پیو دنیا میں ہرو پھرو، مگر دل جو ہے وہ دنیا سے ڈیٹیچ رہے، دنیا کے ساتھ نہ رہے، یہ موت ہے۔ اور اس وقت انسان جب چاہے مرنا چاہے وہ ملک الموت کو کہ ابھی آنے تیار ہو، وہ چلا جائے گا۔ وہ کہہ سکتا ہے خود کے فلانے وقت میں جاؤں گا، اپنی مسافری جس طرح دنیا کی ہم طے کرتے ہیں کہ فلانے پلین میں یا فلانی ٹرین کے اندر اتنے بجے اتنے منٹ سے مجھے جانا ہے، اسی طرح سے وہ بھی جو مومن ہے وہ اپنی موت اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ من ڈیٹیچ ہونے کا نام ہی ایسا ہے۔ ستگور کہہ رہے ستگور کہہ رہے اے جس گھٹ ایمان پر گھٹیا۔ دیکھو شبدوں کے اندر بڑے بھید ہیں، میں اپنی وعظوں کے اندر بہت دفعہ گنانوں کی ٹیچنگ اسی لیے کرتا ہوں کہ ایک تو گنان داخلہ روپے سمجھ میں آ جائے تو دوسرے گنانوں کا پتہ لگے۔ جس گھٹ ایمان پر گھٹیا، مطلب کہ ایمان ہے تو صحیح مگر ظاہر نہیں ہوا۔ جیسے یہ بتی ہے، اس میں کرنٹ ہے، سوئچ آن کرو تو جلے نا، یا ایک بتی ہے، تیل ہے، واٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیا سلائی سے اس کو جلایا نہیں، جلنے کی طاقت ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے مگر ایمان پرگٹ نہیں ہوا، لائٹ اپ نہیں ہوا۔ ستگور کہہ رہے جس گھٹ ایمان پرگٹیا، جس غفلت ہو گئے دور، سیاہ اندھارا کیا کرے جیا، ستگور کے نور بھائی، ستگور کے نور۔ ایمان ہے ہمارے اندر، ظاہر نہیں ہوا، ایمان میں روشنی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اندھیرا دور نہیں ہوا۔ ایمان بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔
दोनों चीजें हैं। अब जो हम ईमान को जला के रोशन करें तो अंधेरा दूर हो जाए। जिस घट ईमान प्रगट गया, जब ईमान जलता है उसकी रोशनी में गफलत दूर हो जाती है। यानी मतलब यह है कि अंधेरा काहे का है? गफलत का नाम ही अंधेरा है। इग्नोरेंस इटसेल्फ इज डार्कनेस। गफलत ही अंधेरा है। जब गफलत दूर हो गई तब हमको पता लगा ये तो इमाम है, ये तो अल्लाह है, इसके सिवा और कोई नहीं। सूफियों के अंदर 3 स्टेप्स हैं। शरीयत को छोड़ के तो वो तरीकत में आ जाते हैं। तो जब सूफी तरीकत में आते हैं तो ये दूसरा स्टेप है मुसलमानों की नजर से, मगर सूफियों की नजर में ये पहला स्टेप है तरीकत। मुर्शद को कबूल करके मुर्शद की ताबेदारी करना, ये तरीकत है। जब मुर्शद के फरमान पे अमल करता है तो उसको कहते हैं कि वो मुर्शद के अंदर फना हो गया। नहीं, मैंने कहा कि हम किसी को बहुत प्यार करें तो कहते हैं हम तुम पे मरते हैं। मतलब ये है कि तेरे सिवा हम किसी को मानते ही नहीं, हमारी जान से भी ज्यादा अजीज हो। मुर्शद के वास्ते मुरीद के दिल के अंदर ये हालत पैदा होती है कि वो मुर्शद के अंदर फना हो जाता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है। मुर्शद ही मुर्शद उसको दिखता है, जिधर नजर करता है मुर्शद नजर आता है। जब वो अपने मुर्शद में, जिसको शेख कहते हैं, शेख यानी सिखाने वाला, फना से शेख हो जाता है तो उसको फिर नबी की नबूवत का पता लगता है। और जब नबी की नबूवत का पता लगता है तो इस दर्जे को कहते हैं कि वो आदमी फना से रसूल हो गया, यानी नबूवत के अंदर उसके नूर में मिल गया। और जब वो इसमें हुआ तब उसको फिर चौथा दर्जा मिलता है और वो है फना फिल्लाह का। है जी शरीयत हक करी जानिए तो तुरत तरीकत पाए। शरीयत को सच्चा समझ के तो तुमको फौरन तरीकत की समझ आएगी। हकीकत दिल माहे नक्शिए तो मारे पत मिल जाए। हकीकत अपने दिल के अंदर नक्श लो, यानी अंतर में बातुन में इबादत करो तो तुमको मारिफत मिल जाएगी। हमारे दिल के अंदर ईमान की जोत जाहिर होनी चाहिए। और फिर जिस आदमी के दिल में ईमान जाहिर हो जाता है तो फिर कहते हैं उसकी कैसी हालत होती है। जैसे मैंने कहा कि मौत ये है कि दुनिया से हमारा ताल्लुक टूट जाए, बदन को हम फिर कोई काम का नहीं समझते, फेंकाते। यही हालत जीवन में जिंदगी के अंदर रह के हो सकती है। सतगुरु कह रहे जन कलेजे बान लागो नेहतणो। मोहब्बत में तीर होता है। क्यूपिड को अंधा बनाया है और हाथ में तीर कमान रखी है। मोहब्बत अंधी है। तो फरमाते हैं कि जिस आदमी के कलेजे में मोहब्बत का तीर लग गया, इस गफलत हो दूर, उसकी गफलत दूर हो जाए। सतगुरु कह रहे जिन कलेजे बान लागो नेहतणो। इस गफलत तेनी दृष्टि अवर के जाए। सतगुरु कह रहे जेने कलेजे बाण लाग्यो नेहतणो तेनी दृष्टि अवर के जाए। तेनू पिंड फिरे मृत्यु लोक तेनी सुरती आकाश
مولا کی محبت کا تیر جب کلیجے میں لگتا ہے تو اس کی آنکھیں پھر اس تیر کی طرف ہوتی ہیں. جس آدمی کو زخم لگتا ہے نا یا دکھاوا ہوتا ہے تو اس کی ساری کنسنٹریشن وہ پین میں ہوتی ہے. اس کو بہت میوزک بجتا ہے جیسے کیا سنوں مجھے ادھر درد ہو رہا ہے, اس کو اور کچھ سوچتا نہیں, کھانا کھلاؤ تو بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ ساری کنسنٹریشن وہ پین کی طرف ہے. جب اس کلیجے میں محبت کا تیر لگتا ہے تو اس اسپاٹ سے انتکرن میں ساری اس کی کنسنٹریشن جاتی ہے. یعنی درشٹی اور کے جائے پھر اس کی نظر دوسری طرف جاتی ہی نہیں. دنیا کے اندر یہ جیو اس کا بدن گھومتا ہے, لوکما دنیا میں بدن لے کے گھومتا پھرتا ہے, مگر اس کا خیال جو ہے وہ مولا کے پاس ہے. آکاش میں یعنی اونچائی کے اوپر, بلندی کے اوپر امام کا نور رہتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی ایک خصوصیت ہے. یہ چیز گرو کے بغیر نہیں ملتی, اور گرو سکھانے آیا تو فریدی نتار سمجھا نہیں, یہاں تک کہ پھر اس کو گرو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 13 برس اور نکل گئے. گر دیوا گر چاندنا, مرشد جو ہے وہ بتی ہے, وہ روشنی ہے, وہ دریا کی طرح ہے, گناہ معاف کر کے ہمیں پاک بناتا ہے. حضرت امام آئے, ماں باپ نے سب کو کتنی دعا عطیت فرمائی, کتنی رحمت اتاری. یہی اس کی رحمت تھی کہ ہم اس کے پاؤں میں پڑے ہیں. اگرچہ ہم بھولے ہیں, گنہگار ہیں, غلطی والے ہیں, کمزور ہیں, مگر اس نے ہمیں اپنے بچے کے طور پہ اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. انشاءاللہ مولا یہ ہم نے امید پوری کرے.